پی ڈی ایم کی نئی حکومت کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حکومت اگلے سال کے آخر میں ہونے والے عام انتخابات تک اپنی مدت پوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے دونوں شریف برادران کے درمیان معاملہ طے سمجھا جانا چاہیے۔ نواز شریف دو وجوہات کی بنا پر فوری انتخابات چاہتے تھے۔ پہلی، انتخابی نتائج پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں اور تحریک انصاف کی مخالفت میں آنے کا امکان تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اول الذکر کام کرنے کا جبکہ مؤخر الذکر بد انتظامی کا مایوس کن ریکارڈ رکھتی ہے۔ نیز تحریک انصاف نے اسی بادشاہ گر سے بگاڑ لی جو اسے اقتدار میں لایا تھا۔ دوسری، وسط مدت میں معاشی بحران کے گہرا ہونے کی پیش گوئی تھی۔ اس کی وجہ سے نئی حکومت عوام سے دور جبکہ تحریک انصاف دوبارہ اپنی سانسیں بحال کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ لیکن شہباز شریف اور آصف زرداری کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بحال شدہ پاور پلیٹ فارم استعمال کر کے الیکٹیبلز کی مدد سے رائے دہندگان تک اپنی رسائی بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ ان کی دلیل غالب آئی کہ اگلے انتخابات جیتنے کے لیے موجودہ مدت کو طول دینا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شہباز شریف حکومت ابھی تک اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی حکومت نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کے چور امپورٹڈ گورنمنٹ کے مقبول بیانیے سے کیسے نمٹا جائے۔ یہ بیانیہ شہری علاقوں کے درمیانے طبقے میں مقبول ہے۔ کیا اس کے مقابلے پر کسی طاقتور بیانیے کو سامنے لا کر عمران خان کے بیانیے کا اثر زائل کیا جائے یا اس میں موجود خامیوں کی بھرپور تشہیر کی جائے؟ پی ڈی ایم نے عمران خان کے ہتھ کنڈوں پر بھی کوئی موقف اختیار نہیں کیا کہ کیا عمران خان کو حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے دھرنوں اور مظاہروں کو منظم کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے یا اسے قدم اٹھانے سے پہلے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کی انتہائی مؤثر سوشل میڈیا مہم کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو نئی حکومت کے خلاف مورچہ زن ہے؟ اسے کس قسم کا جوابی بیانیہ تیار کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی سوچ کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے جو عمران خان کے بیانیے کو ناپسند کرتے ہیں؟ قلیل مدتی معاشی حل پر توجہ دینی چاہیے تاکہ عمران خان عوام کی مشکلات کا سیاسی فائدہ نہ اٹھا پائیں، یا اسے آئی ایم ایف کے ایک مکمل کفایت شعاری پروگرام کے سامنے جھک جانا چاہیے جس سے لوگوں کے مسائل دو چند ہو جائیں گے اور بے چینی پھیل جائے گی؟ اسے اپنے اتحادی شراکت داروں کو کس طرح اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے تاکہ کشتی نہ الٹنے پائے اور نہ ہی نظام کا مذاق بننے پائے؟ کس قسم کی قانونی اور انتخابی اصلاحات کی جانی ہے اور اس مشق کا ٹائم فریم کیا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے مسائل۔ دوسری جانب عمران خان کے پاس آگے بڑھنے کی حکمت عملی قطعی اور طے شدہ ہے۔ وہ قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے امکانات تین عوامل کی وجہ سے بحال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے، عمران خان نے کامیابی سے غیر جانبداری کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے قدموں پر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ تنقید اسٹیبلشمنٹ کی اپنی نچلی اور درمیانی صفوں سے آئی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری تھی جو عمران خان کے گھر جانے کا باعث بنی۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد، سرکاری افسران اور پیشہ ور افراد اور اسٹیبلشمنٹ کے خاندان جن میں حاضر سروس بھی ہیں اور ریٹائر بھی، عمران خان کے ساتھ اور موروثی سیاسی خاندانوں کے خلاف ہیں۔ باپ بیٹے کی حکمران جوڑی تو انہیں ایسے مشتعل کرتی ہے جیسے بیل کو سرخ کپڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نئی حکومت سنگین انتظامی یا مالی پریشانی کا شکار ہو جائے تو بھی اسے اسٹیبلشمنٹ سے کسی مثبت حمایت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرا، عمران خان نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اس کے مفادات کے خلاف کوئی فوری فیصلہ نہ لے۔ فورن فنڈنگ کیس کو ختم کرنے میں مسلسل تاخیر اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان کی طرف سے پیدا کردہ آئینی بندش نے پنجاب حکومت کی تشکیل اور وفاقی کابینہ کے قانون سازی کے عمل کو روک دیا ہے۔ تیسرا، وہ نئی حکومت کی توجہ معیشت کو مستحکم کرنے اور گڈ گورننس فراہم کرنے کے اہم کام سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ان کے حامی شہری نوجوان پرجوش دھرنوں، محاصروں، دھرنوں اور لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ ایک سیاسی آئینی بحران جس میں اس کے ایک دو شراکت دار اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا اشارہ پاتے ہی یا اس کے بغیر حکومت سے الگ ہو گئے تو حکومت گر جائے گی اور تازہ انتخابات کرانے پڑیں گے۔ عمران خان کی حکمت عملی قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنا ہے۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو خود کو فسطائی عامر کے طور پر ڈھالنے کے لیے جمہوری اصولوں، روایات اور قوانین کو منہدم کرنے کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان نتائج کو اسی طرح چیلنج کریں گے جس طرح وہ آج کل موجودہ نظام کو غیر مستحکم کرنے اور اسے غیر قانونی قرار دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک کہ اس بیانیے کا مقابلہ نہ کیا گیا اور اس کی مقبول بنیاد کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا اور جن کو دوبارہ بوتل میں ڈالنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کیا گیا، اس وقت تک کسی کو استحکام اور بہتری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے چشم کشا ہونے چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے یعنی امپورٹڈ چور حکومت کو کس حد تک بڑھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب جھوٹ کا پول کھلتا ہے تو دفاع کرنے کی بجائے مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے اسے تقویت دیتے رہتے ہیں۔ شیخ رشید کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے قد آور کارکنوں کی سازش کے ثبوت کے سامنے ان کے حامیوں کی حیرت انگیز خاموشی بتاتی ہے کہ ان حالات میں ایک مخالف مذہبی دھماکہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔
लेकिन पीडीएम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाने वाला। इसके बजाय तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की यूरोपीय बरादरी को राग़िब करने की कोशिश की मजम्मत की है और मस्जिद नबवी में इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सामने आने वाले रद्द अमल की वजह यही खारजा पॉलिसी बयान है। अचानक तहरीक इंसाफ और इसके मुतवस्सित तबके के हामियों ने रियासत और मुआशरे के बहरान से निकलने के वाहिद रास्ते के तौर पर फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर इक्तफा किया है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि सिर्फ एक माह कबल वो इस बात पर इसरार कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरियत के वसी तर मफाद में अपनी मुद्दत पूरी करने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, जबकि पीडीएम इसके बिल्कुल बरक्स इसरार करती रही थी। ताहम दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत को यकीनी बनाने की फिक्र में थी, क्योंकि इसके पास जीतने के लिए वोटर की ताकत की कमी है। दूसरी तरफ पीडीएम जब भी इंतखाबात मुनक्किद हों एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी में दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि इनके साथ इलेक्टेबल्स हैं। डेमोग्राफी भी पीडीएम की हिमायत करती है। यही एक मसला है। दरमियाने दर्जे के अफसरान इमरान खान की सूरत एक साफ सुथरे हीरो के रोमांस के असीर हैं, गरचे इसकी फैसला साज क़यादत रियासत और मुआशरे पर इसकी गलत हुक्मरानी के नताइज से परेशान है। नवंबर में इसकी क़यादत में तब्दीली या तो इस रुझान को तक़वियत दे सकती है या इसे तब्दील कर सकती है, और इसके संगीन मुज़मिरात होंगे। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका चाहती है, जबकि पीडीएम इससे चिमटे रहना चाहती है। एक जवाबी बयानिया है जो मुमकिन तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसका ताल्लुक इमरान खान की वापसी की सूरत रियासत और मईशत को पहुंचने वाले तबाहकुन असरात से है, खास तौर पर दरमियाने तबकात के लिए जो अपनी हैसियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मईशत पर इन्हसार करते हैं। लेकिन सवाल वही है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन?